Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट सैयद यज़दान बुखारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल एनालिसिस और हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, ये आज हम बात करेंगे वकला कम्युनिटी में चंद नॉन प्रोफेशनल लोगों की गैर ज़िम्मेदाराना रवैये के बारे में, जो कि बतौर वकील हमारे लिए और माशरे के लिए परेशानी का बायस बन रहे हैं। जी तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पंजाब बार काउंसिल में जो चंद वकला की जानिब से तोड़फोड़ की गई और इसमें मेन इशू क्या था और उसकी तफसीलात से हमें आगाह कीजिए। देखें, ये 2 दिन पहले का वाक़या है और पंजाब बार कौंसिल जो वकला कम्युनिटी के लिए, और ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पर बड़ा मुअज़्ज़ज़ समझा जाता है, जो वकला के लाइसेंस जहाँ से जारी किए जाते हैं, और ये एक लॉ मेकिंग बॉडी है वकला कम्युनिटी के लिए और जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसके लिए। अब हमारे यहाँ जैसे ज़वाल आता है कौमों के ऊपर, और वैसे ही इस प्रोफेशन के ऊपर भी बड़ा ज़वाल आया है, और चंद लोग बदकिस्मती से माफियाज़ के हाथ चढ़ गया है ये प्रोफेशन। और जो लोग पैसे वाले हैं, जिनके पास पैसा था, जो जागीरदार फैमिलियों से बिलोंग करते थे, जब से हमारी एजुकेशन का निज़ाम बर्बाद हुआ है और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी भरमार हुई है, और HEC ने या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने धड़ाधड़ लोगों को जो है जो उनके कॉलेजेस थे, प्राइवेट कॉलेजेस थे, उनके लाइसेंस जारी किए हैं। तो जो भी पैसे दे के वो उसको कॉलेज जाए ना जाए, वो पढ़े ना पढ़े, उसको लॉ आता हो ना आता हो, उसको लॉ की अलिफ बे का पता हो ना हो, वो लाइसेंस लेकर उसके पास और तो कोई हथियार था नहीं सिवाय बदमाशी करने के, और वो बदमाशी पर उतर है। और ये वो माफिया है जो हमारे प्रोफेशन के अंदर बार काउंसिल्स में भी लोग उसको नापसंद करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज हमारे प्रोफेशन का जब इंट्रोडक्शन करवाया जाता है मीडिया के अंदर या सिविल सोसाइटी में, तो वो चंद लोगों को दिखाया जाता है जो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस होते हैं। अब होता यह है कि पंजाब बार, आपको पता है पिछले दिनों जाली डिग्रियों का जो मामला है, और हमने इसके ऊपर बात भी की थी। और बहुत बतौर वकील, देखिए हम यंगस्टर्स हैं और हम प्रोफेशनल लोग हैं। अगर हम लोग इस तबाही के बारे में, जो प्रोफेशन के बारे में दिन ब दिन तबाही होती जा रही है और हमारा प्रोफेशन जवाल की तरफ जा रहा है, और हमारा कम्युनिटी और सोसाइटी में जो किरदार है, जो पॉजिटिव था, जो आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों की वजह से नेगेटिव होता जा रहा है और हमें डिफेम किया जा रहा है, अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर वही बात है कि दास्तान तक ना होगी दास्तानों में, और हमें बोलना होगा। और मैं अपने नौजवान दोस्तों से भी और उन प्रोफेशनल वकला से जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अदालत में तो नज़र आते हैं, लेकिन उनकी खामोशी की वजह से चंद लोगों ने सियासत को संभाला है। उनके पीछे बड़ी बड़ी जमातें हैं, उनके पीछे बड़े बड़े माफियाज हैं, बड़े बड़े कब्जा ग्रुप हैं जो उनको इन्वेस्ट करते हैं, जो उनको पैसा देते हैं, और वो लोग इलेक्शन जीतने के बाद फिर ये सारा कुछ करते हैं जो हमें देखने को मिलता है। तो अब कुछ वकला थे और उनके साथ कुछ जो है वो जो कम्युनिटी के लोग भी थे, कुछ प्राइवेट लोग भी थे। पंजाब बार काउंसिल में जब ये जाली डिग्रियों का मामला हुआ और बड़े बड़े जो लीडर्स हमारे हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं बार काउंसिल्स के, उनकी डिग्रियां जाली निकली हैं। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस कासिम खान की अदालत में अलग केस है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की सरबराही में एक अलग केस है जिसकी ये 11 जनवरी को समाअत होनी है। तो मामला जो है वो जाली डिग्रियों का जब निकला तो हर वकील की डिग्री चेक होने लग गई, और बदकिस्मती से ये सामने आया कि यहाँ तो 4 से 5% लोग वो हैं जो जाली डिग्रियों पर बैठे हैं और वो वकालत कर रहे हैं। वो कभी किसी के मुंशी थे, कभी उन्होंने कहीं से कोई काम सीखा है, और वो किसी और ज़िला में बैठ के वो वकालत करने लगे, और कोई उनसे पूछ तो सकता नहीं है कि कोई पूछता कि भाई आपके पास लाइसेंस भी है या नहीं है। तो ये मामला चल निकला। अब उसके बाद वो जो ख़ास ग्रुपों के लोग थे, जो ख़ास उन जाली डिग्रियों के करीबी लोग थे, या उनका जो भी प्रॉब्लम था, उन्होंने जजेस के खिलाफ और बार काउंसिल्स और सीनियर वकला के खिलाफ पोस्टें लगाई फेसबुक पे। उसके खिलाफ एक कार्रवाई शुरू होती है पंजाब बार काउंसिल में। जो सेक्रेटरी हैं अशरफ राही, उनकी शाहजी अशरफ राही नाम है जो सेक्रेटरी हैं, अशरफ राही की मुद्दत में एक इंक्वायरी शुरू हो जाती है और तलब किया जाता है कि भाई आके बताएं आपको। देखें, ना तो FIA ने कार्रवाई करनी है, तो बार काउंसिल अगर वकला के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर किसने करनी है। तो उन्होंने बुलाया और उन्होंने 2-4 सवाल पूछने थे।
یہ بجائے اس کے جواب دینے جاتے انہوں نے کیا کیا کہ یہ اپنے ساتھ جو ہے وہ پرائیویٹ لوگوں کو لے کر گئے اور وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ غنڈہ گردی کی. پہلے انہوں نے 3-4 بار کونسل کے ملازمین کو یرغمال بنا کے رکھا, پھر توڑ پھوڑ کی, پھر وہاں پر ہوائی فائرنگ ہوئی, پھر وہ معاملہ خرابی کی طرف چلا گیا. پھر جو ہے وہ بار کونسل کے جو بڑے ہیں وہ انوالو ہوئے, سول لائنز تھانے میں جو ہے وہ 15 پر کار ہوئی اور اب وہ مقدمہ درج ہو گئی ہے 780 کے خلاف, ان چند جو شر پسند لوگ تھے ان کے خلاف, اور اب ان کے خلاف مزید جو کارروائی ہے وہ آگے چلے گی. تو میں اپنی بار کونسلز, پاکستان بار کونسل ہو, پنجاب بار کونسل ہو, ان سے گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے پنجاب بار کونسل پر دھاوا بولا ہے ان کو بالکل معافی نہیں ملنی چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جی سر, یہ تو ہو گیا نا پنجاب بار میں توڑ پھوڑ کی حد تک. یہ جو مورخہ 9 جنوری 2020 کو ڈسٹرکٹ بار کا الیکشن دیکھنے میں آیا جس میں اس کی جیتنے والے سپورٹرز نے ہوائی فائرنگ کی ہے, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں یہ جو ڈسٹرکٹ بار کے الیکشنز ہوئے ہیں 9 جنوری کو, اس میں پہلے تو پازیٹیو جو اس کا اینگل ہے, لاہور بار میں ہم نے ووٹ کاسٹ کیا ہے, ہمارے دوست ہیں وہ اس میں جو ہے وہ حصہ لے رہے تھے, تو 5000 سے زیادہ ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں صرف لاہور ڈسٹرکٹ کی میں بات کر رہا ہوں. اور وہاں پر صبح سے لے کر شام تک ووٹنگ ہوئی ہے, بائیو میٹرک سسٹم تھا, ہر کوئی گیا ہے اس نے اپنا ووٹ ڈالا ہے, بڑا صاف ستھرا, اور یہ بڑا ہی آئیڈیل ایک نظام ہے اور یہ بڑا جمہوری کلچر ہے. اور جو ایک مخالف ہے کینڈیڈیٹ وہ اکٹھے کھڑے ہیں, وہ نعرے بازی بھی کر رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں, ایک دوسرے کے اوپر گالم گلوچ نہیں ہے. تو یہ بڑا خوبصورت نظام ہے جو ہمارے جنرل الیکشنز میں بھی آنا چاہیے, اور ہمارے جو مختلف جماعتوں کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرنا چاہیے. اس کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. اور یہ جو وکلا کے الیکشنز ہیں بار کونسل کے اور یہ جو بار ایسوسیشنز کے, یہ پاکستان بننے سے پہلے کے چلتے آ رہے ہیں. مارشل لا ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو ملک کے اندر, یہ الیکشنز ہر سال ہوتے ہیں. یہ بڑی جو ہے وہ ایک پازیٹیو چیز ہے. اب اس میں نیگیٹو چیز آ گئی ہے, اور وہ نیگیٹو چیز کیا ہے, اور یہ ہر سال بڑھتی جا رہی ہے کہ جو الیکشن جیتتے ہیں ان کینڈیڈیٹس کے ساتھ جو ہے یا وہ پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں یا ان کے جو گروپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں. اب ہوائی فائرنگ دیکھیں یہ غیر قانونی کام ہے. کوئی بھی غیر قانونی کام, چاہے وہ جج ہو, چاہے وہ وکیل ہو, چاہے وہ پولیس افسر ہو, چاہے وہ MLA ہو, چاہے وہ وزیر اعظم ہو, چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو, جو غیر قانونی کام کرے گا وہ غیر قانونی ہوگا. اب بدقسمتی یہ ہے کہ اگر غیر قانونی کام وہ کریں گے جو قانون کو جانتے ہیں, جن کے بارے میں ہماری سوسائٹی اور ہمارا جو نظام ہے وہ یہ امید کرتا ہے کہ یہ لوگ قانون کے رکھوالے ہیں, یہ قانون کو جانتے ہیں, یہ ملک کے اندر رول آف لا کے لیے کام کریں گے, یہ ملک کے اندر نظام کی بہتری کے لیے کام کریں گے, اور وہ لوگ جب قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں تو اپنا پروفیشن بدنام ہوتا ہی ہوتا ہے. اس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر ایک بڑی جو ہے وہ نیگیٹو ایک اپروچ ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے میڈیا پر جیسے یہ معاملہ ہوا, اب میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, اب ہم یہ کہیں کہ ہم کسی کے جو ہے کوئی کچھ کر لے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جیسے ایک وہ ٹک ٹاکر ہے لڑکی, اس نے کوئی جو ہے وہ اس طرح سے ہوائی فائرنگ کی ہے, تو جب ان سے پوچھا کہ اس نے کہا مجھے نہیں فرق پڑتا لوگ کیا کہہ رہے ہیں. تو چلیں وہ تو خاص طرح کے لوگ ہیں اور ان کو تو فرق نہیں پڑتا, یہاں تو پروفیشن میں تو ہے ہی آپ کی کریڈیبلٹی, لوگ آپ کے اوپر آ کے اعتماد کرتے ہیں, لوگ اپنی جائیدادوں کے کاغذات آپ کے پاس رکھوا کے جاتے ہیں, لوگ اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں. تو آپ اپنی کریڈیبلٹی پر کمپرومائز کریں گے تو کیسے نظام چلے گا, کیسے ہم ان سارے معاملات کو بہتری کی طرف لے کر آ سکیں گے. تو یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ لاہور کے اندر بھی ہوا ہے, یہ مختلف جو پنجاب کے شہر ہیں وہاں پر ہوا ہے, اور یہ بڑا ہی بدقسمت واقعہ ہے. لاہور میں تو جو ابھی صدر بنے ہیں ملک سرور صاحب, ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, انہوں نے اچھا اس کے اوپر اقدام کیا ہے کہ انہوں نے نوٹس لیا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کارروائی کی ہے ان لوگوں کے خلاف, جن لوگوں نے یہ غلط کام کیا ہے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے. لیکن ایک بات ہمیں دیکھنا ہوگی کہ یہ رویہ بڑھتا جا رہا ہے, دن بدن یہ کام بڑھتا جا رہا ہے, اور جہاں بھی کوئی ایشو ہو, جہاں بھی کوئی فنکشن ہو, یہ ہوائی فائرنگ شروع ہو جاتی ہے. ان کو پتہ ہے پولیس نہیں آئے گی, کچھ نہیں ہوگا, اور یہ معاملہ جو ہے وہ ایسے ہی چلتے چلتے ہم جو ہے وہ ایک ایسی دلدل کی طرف جا رہے ہیں جو ہمارے پروفیشن کو کھا رہی ہے. جو پروفیشنل لوگوں کا جو سارا دن لائبریریوں میں گزارتے ہیں, جو پڑھتے ہیں, جو ہمارا جو ہے ہمارے سامنے ویژن ہوتا تھا کہ ہم اقبال کے جونیئر ہیں, ہم قائد اعظم کے جونیئر ہیں, بھٹو وکیل تھا, کیسے بڑے بڑے لوگ ہیں جو اس پروفیشن سے گزرے ہیں. آج جب وہ یہ دیکھتے ہوں گے کہ نام تو میرے پروفیشن کا لیتے ہیں, نام تو یہ لیتے ہیں کہ یہ اس کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں,
لیکن ان کے جو کام ہے یہ گلی محلہ کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو آوارہ لوگ ہوتے ہیں، ان جیسے کام ہے، تو یہ ہمارا پروفیشن اس سے بدنام ہوگا۔ تو میں پاکستان بار کونسل سے، پاکستان بار کونسل میں جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، احسن بھون صاحب ہیں، یہ ساری جو ہماری قیادت ہے، ان سارے لوگوں سے بھی، اور پنجاب بار کونسل کی جو قیادت ہے جو ابھی منتخب ہوئے ہیں، ان سارے جو ہمارے سینئرز ہیں ان سے بھی، اور ہمارے جو پروفیشنل لوگ ہیں، اعتزاز احسن صاحب کو آگے بڑھنا ہوگا، بابر اوان کو آگے بڑھنا ہوگا، فاروق ایچ نیک صاحب کو آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ وہ لوگ جو سارا دن ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے مافیاز کے کیس تو لڑتے ہیں لیکن پروفیشن کے لیے کچھ نہیں کر رہے، احسن ظفر صاحب کو بولنا ہوگا، ان لوگوں کو اس سارے معاملے کو دیکھنا ہوگا، ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی دیکھنا ہوگا، تاکہ یہ معاملہ مزید خرابی کی طرف نہ جائے، اور یہ جو بدنامی کا باعث بن رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو، اور ان کالی بھیڑوں سے اس پروفیشن کو پاک کرنا ہی جو ہے وہ سب سے اہم مقصد ہونا چاہیے ہم سب کا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی کارروائی ہوگی اور دوبارہ ایسا کوئی جو ہے وہ عمل نہیں ہوگا۔ جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، ہم کل نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ ناصر۔